سورہ انعام کی آیت نمبر 21، سورۃ الانعام کا تیسرا رکوع اور 7ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے۔ یعنی پوری کائنات میں سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اسی طرح وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو بتانا، یہ کہنا کہ فلاں اللہ کا شریک ہے، اللہ کے علاوہ فلاں خدا ہے، الہ ہے، معبود ہے، یا اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح جو بات اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہ ہو، اس بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا یا اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نہیں، اسے ہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کا ارشاد قرآن مجید فرقان حمید میں ہے یا حدیث قدسیہ میں ہے۔ اپنی طرف سے اللہ کی طرف کسی بات کو منسوب کر دینا جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اس میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ضمناً سماعت کر لیں کہ آج میسج کا دور ہے، موبائل کا دور ہے۔ ایک میسج اگر کرنا چاہیں تو ایک ساتھ ہزاروں سینکڑوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی آسانی سے ہم نیکی حاصل کر لیں گے، اس لیے کوئی بھی میسج آتا ہے تو بغیر میسج کو پڑھے، بغیر اس کی تصدیق کیے وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ بس اوقات تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ میسج کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، ایسے ہی آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو کم از کم انسان یہ تو کرے کہ میسج فارورڈ کرنے سے پہلے، کوئی ویڈیو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے خود تو سن لے، خود تو دیکھ لے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی غلط بات ہو، نامحرم عورتوں کی تصاویر ہوں یا میوزک ہو یا اور کوئی غلط چیز ہو، اور اگر ہم نے آگے فارورڈ کر دیا تو جب تک یہ آگے پھیلتا رہے گا ہمارے لیے گناہ جاریہ ہوگا۔ اور جب حدیث کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، کسی بزرگ کے قول کی بات ہو، تو فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ جو حوالہ دیا گیا ہے اس حوالے میں اصل میں جا کر چیک کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط حوالہ دے دیا گیا ہو، غلط منسوب کر دیا گیا ہو اور ہم آگے فارورڈ کر دیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، پورے قرآن میں وہ فرمان نہیں ہوتا، اپنی طرف سے لوگ بنا کر، بلکہ بسا اوقات سورت کا حوالہ دے کر بھی اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہیں، مسلم شریف کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن وہ حدیث اس میں ہوتی نہیں ہے بسا اوقات۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کمانے کے لیے کوشش کریں اور شیطان ہمیں اس طریقے سے گناہ میں مبتلا کر دے اور یہ گناہ جاریہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ منسوب ہو جائے، اگر جان بوجھ کے جھوٹ منسوب کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا،
اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ تم کہتے تھے کہ وہ الہ ہیں، اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے برابر ہیں، جنہیں تم اللہ کے سوا خدا الہ معبود سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آج کیوں وہ تمہاری مدد نہیں کرتے؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی، یعنی اب انہیں معذرت کرنے کے لیے کوئی بات نہ ملے گی، ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ بولیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ان سے فرمائے گا مشرکوں سے، تمہارے جھوٹے خدا کہاں ہیں، کیوں تمہیں نہیں بچاتے، تو ان کے پاس اب اس کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ یہ جان چھڑانے کے لیے ایک ہی راستہ سمجھیں گے، وہ کہیں گے آج ہم انکار کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر، کہ ساری زندگی شرک کرتے رہے اور کل بروز قیامت شرک ہی سے مکر جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم گئیں ان سے جو باتیں بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت جب ان سے یہ فرمائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ تو فرمایا یہ بات بہت قابل غور ہے کہ اس وقت وہ اپنے اوپر جھوٹ باندھیں گے، اور جو انہوں نے باتیں بنائی ہوں گی کہ ہمارے یہ بت ہیں، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اول تو قیامت کا وجود ہی وہ نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے اگر وجود ہوگا بھی تو ہمارے بت اللہ سے لڑ کر جھگڑ کر ہمیں بچا لیں گے۔ تو ساری باتیں ان کی برباد ہو گئیں، گم ہو گئیں، کوئی بات بھی انہیں کام نہ آئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے۔ اے محبوب، بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ولید بن مغیرہ، نضر اور ابو جہل وغیرہ جمع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک سننے لگے۔ نضر سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس نے جواب میں کہا میں نہیں جانتا، زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، جیسے میں تمہیں سنایا کرتا ہوں۔ یہ نضر بن حارث وہ شخص ہے کہ جب یہ شام اور دیگر ملکوں میں گیا تو قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا، اور یہ قصے کہانیاں پھر لوگوں کو سناتا تھا، اور کہتا تھا جس طرح میں تمہیں سناتا ہوں اس طرح یہ بھی قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اس کا اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں۔ یعنی ان کافروں کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ایسے غلاف ان پر لگا دیے گئے ہیں کہ اب قرآن کا نور اس میں داخل نہیں ہوتا، قرآن پاک کو یہ سمجھ نہیں سکتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ٹینٹ ہے،
یعنی ان کے کان سیل پیک ہیں، اور جیسے کسی کان میں کوئی چیز ٹھونس دی جائے اور پھر کوئی جگہ باقی نہ رہے اور کان میں آواز نہ جا سکے، ایسے ان کے کان پیک ہو چکے ہیں، حق یہ سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے حضور آپ سے جھگڑتے حاضر ہوں، یعنی جب یہ آپ کے حضور جھگڑنے کے لیے آتے ہیں، یقول الذین کفروا، تو کافر کہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں۔ یعنی جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور جھگڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ پرانے زمانے کے قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ انکار کرتے ہیں کہ یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود یہ قصے کہانیاں بنا لیے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یعنی مشرکین لوگوں کو قرآن پاک سے روکتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اور آپ کا اتباع کرنے سے روکتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو لوگوں کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مجلس میں حاضر ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکتے تھے، اور خود بھی دور رہتے تھے کہ کہیں کلام مبارک ان کے دل میں اثر نہ کر جائے۔ خود بھی آپ کی محفل سے دور رہتے کہ کہیں قرآن پاک کی آواز ہمارے کان میں گئی تو کہیں قرآن ہمارے دل پر اثر نہ کر جائے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، جو مشرکین کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی سے روکتے تھے اور خود ایمان لانے سے بچتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب مشرکین کو تو اس بات سے روکتے تھے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں نہ دیں۔ ان مشرکین کو سخت تنبیہ کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ دو، لیکن خود ایمان لانے سے بچتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو ایک قول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں اور انہیں شعور نہیں۔ یعنی اس کا نقصان خود انہی کو پہنچتا ہے، یہ ایسی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یقیناً جو شخص ایمان نہیں لاتا، کفر اختیار کرتا ہے، یا کوئی شخص ایمان لے آئے مگر گناہوں کو اختیار کرے، تو وہ کسی اور کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان ہو جائیں۔
یعنی جب یہ کافر جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اب وہ جہنم کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اب اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ تمنا کریں گے کہ کاش کسی طرح ہم دنیا میں واپس چلے جائیں۔ جب ہم دنیا میں جائیں گے تو اب اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن اس وقت یہ تمنائیں انہیں کام نہ آئیں گی۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے۔ یہاں پہلے چھپاتے تھے اس سے کیا مراد ہے؟ بلکہ بدا لہم، ان پر کھل گیا، ما کانوا یخفون من قبل، جو پہلے چھپاتے تھے۔ اس سے پہلے اس بات کا ذکر تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت انہیں جمع فرمائے گا اور فرمائے گا کہ تمہارے جھوٹے خدا کہاں ہیں، تمہیں کیوں نہیں بچاتے، تو ان کو کوئی ہیلا سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی بناوٹ ان کے پاس نہ رہے گی، مگر بس یہ بات کہ یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ تو پہلے تو وہ شرک سے ہی انکار کر دیں گے، پھر جب انہیں ظاہر ہو جائے گا جو وہ چھپاتے تھے، یعنی ان کا کفر اس طرح ظاہر ہوگا کہ ان کے جسم کے اعضاء ان کے کفر و شرک کی گواہیاں دیں گے، تب وہ دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے منع کیے گئے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ آخرت میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں پلٹ کر کوئی نہیں آ سکے گا، پھر مہلت نہ دی جائے گی۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دنیا میں جا کر وہی گناہ کریں گے، اور اسی طرح کی ان کی زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس قلیل زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بس اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے اس مصیبت سے نجات مل جائے تو اب میں سدھر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مصیبت سے نجات دے دیتا ہے، پھر وہ اسی طرح کے معاملات میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہی کافروں کا حال ہے کہ جب وہ مصیبت میں پھنستے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں مدد کے لیے درخواست کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ جب ان کی مدد ہوتی ہے تو پھر اسی طرح وہ سرکشی کرتے ہیں، اور کل بروز قیامت بھی جا کر وہ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ لیکن فرمایا اگر واپس بھی پلٹ دیا جائے تو واپس پلٹنے کے باوجود یہ وہی کام کریں گے۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہ تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں۔ یعنی کافر جو آخرت اور آخرت میں اٹھنے کے منکر ہیں، انہوں نے یہ کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہمیں اٹھنا نہیں۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو قیامت کے حالات بیان کیے، آخرت کی زندگی کا ذکر فرمایا، ایمانداروں اور فرما برداروں کو جو ثواب ملے گا اور جو جنت کی بہاریں نصیب ہوں گی، کافروں اور نافرمانوں پر جو عذاب ہوگا اس کا ذکر فرمایا، تو کافر کہنے لگے زندگی تو بس دنیا ہی کی ہے، وما نحن بمبعوثین، ہمیں اٹھنا نہیں، جب ہم مر جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ،
اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، یعنی وہ وقت جب کل بروز قیامت کفار اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، قال الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ اب یہاں پر ایک اصول ضابطہ سمجھ لیں، لفظ قالا یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور قالا کے معنی یوں ہونے چاہیے اللہ نے فرمایا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ اور قالو بلا، قالو یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے انہوں نے کہا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا قالو بلا، کہیں گے کیوں نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ماضی کا صیغہ ہو اور بات مستقبل کی جائے تو یہ علم بلاغت کا ایک اصول ہے کہ اس طرح یہ صیغہ ہوتا تو مستقبل کے لیے ہے، لیکن ماضی کا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس بات پر سب یقین کر لیں کہ ایسا ضرور ہوگا، یعنی ماضی کا صیغہ مستقبل میں استعمال ہو تو وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص ہمیں کہے کہ آپ یہ کام کر دیں، تو ہم کہتے ہیں یہ کام ہم کر دیں گے۔ وہ بار بار کہے تو ہم اسے کہتے ہیں آپ فکر مت کریں، یہ کام سمجھے ہو گیا، یا ہم کہتے ہیں یہ کام ہو گیا آپ کا۔ تو ہو گیا جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب ہو جائے گا، لیکن ہو گیا یہاں پر استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ہونے پر یقین رکھیں۔ تو اس میں یہ نصیحت کی گئی کہ قیامت کی ہولناکیوں پر یقین رکھو، اور یہ جو کلام بیان کیا جا رہا ہے ایسا یقیناً ہوگا۔ قال الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا تم مرنے کے بعد زندہ نہیں کیے گئے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم، کیونکہ مرنے کے بعد وہ اٹھائے گئے اور انہوں نے ساری چیزیں دیکھ لیں۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ سورہ انعام کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ اللہ